الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه حيث قال: وقوله سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى كل شيء حالك إلا وجهه. میرے محترم سامعین و مشاہدین اور جو بھی ان دروس کا استماع فرما رہے ہیں اور اس کی مطابقت کر رہے ہیں، آج ایک نیا درس جس کا موضوع ہے اللہ جل وعلا کے لیے وجہ کا اثبات۔ وجہ کے معنی اردو زبان میں ترجمہ جب ہم کرتے ہیں اس کا تو چہرہ ہوتا ہے، فارسی کا جو لفظ رخ ہے وہی وجہ کا معنی ہے۔ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سورہ رحمان اور سورہ قصص سے آیت کریمہ ذکر کیا اور آپ رحمہ اللہ کا مقصود یہی ہے کہ کتاب اللہ کے ان نصوص میں اللہ جل وعلا کی صفتوں میں سے ایک عظیم ذاتی صفت کا ذکر و بیان ہے، اور یہ کلام اللہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان رخ چہرہ ثابت ہے۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ کا چہرہ مخلوقات میں سے کسی چہرے کے مشابہ نہیں، نہ کوئی چہرہ اس کے چہرے کے مشابہ۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کا ترجمہ میں یہ دیتا ہوں۔ سورہ رحمان کی آیت ہے کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر اشیاء ہیں
ہر ایک فنا پذیر، ہلاک ہونے والی، ختم ہو جانے والی، ناپید ہو جانے والی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کا ذو الجلال والاکرام، جلال و اکرام والا وجہ، چہرہ باقی رہے گا۔ تو سورہ قصص کی آیت کا جو حصہ یہاں پر بطور دلیل ذکر کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے، ہر چیز ہلاکت پذیر، ہلاک ہونے والی، وہ مٹ جانے والی، فنا ہو جانے والی ہے، مگر اس کا یعنی اللہ جل وعلا کا چہرہ۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی کے لیے صفت وجہ کا اثبات ہوتا ہے، جس پر کتاب و سنت کی دلیلیں ان دونوں آیتوں کے علاوہ بھی کئی ایک ہیں، بلکہ اگر تتبع اور استقراء بالخصوص احادیث نبویہ کا ہم آپ کریں تو یاد رہے کہ سنت کے اندر اللہ جل وعلا کے چہرے کے اثبات کے دلائل کا انبار ہے۔ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ تعالی کے لیے ثابت دلائل و براہین کے ساتھ ثابت اس عظیم صفت پر ایمان رکھیں، اس کی تصدیق کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ معطلین صفات، منکرین صفات، خواہ جہمیہ ہو، معتزلہ ہو یا اور مؤولین، تمام کی تعویلات اور تمام کے نفی و تعطیل کا رد و ابطال کریں، اور یہ بات یاد رہے کہ ہم اس بات بلا تمثیل اور تنزیہ، بلا نفی و تعطیل کے قائل ہیں۔ یہی ہمارا تمامی صفات کے متعلق اعتقاد و منہج ہے۔ اور یہ بات پھر میرے سامعین توجہ سے سنیں کہ ہم اہل سنت والجماعت، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث کا عقیدہ و منہج صفات کے بارے میں یہ ہے کہ باب الصفات باب واحد، القول فی صفت کالقول فی اخرى، والی بات ہے کہ باب صفات ایک ہی باب ہے، ہر صفت کے بارے میں وہی بات، وہی عقیدہ، وہی منہج ہم اپناتے اور اختیار کرتے ہیں جو کسی بھی کتاب و سنت کے نصوص میں والی صفت کے سلسلے میں اپناتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم ترین قاعدہ، بہت عظیم ضابطہ ہے، یہ عظیم مدلل کتاب و سنت سے ماخوذ اصل ہے کہ جو بات ایک صفت کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہی کسی بھی دوسری صفت کے بارے میں کہتے ہیں۔ پھر یہ بات آپ بغور سنیں کہ وجہ اللہ جل وعلا کی صفات
صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ہے. یہ بات پہلے بھی آئی اور ہمیں اس کو جاننا چاہیے کہ صفات باری تعالیٰ اس میں ہے صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ اختیاریہ. یہاں ہم آپ کو خصوصیت کے ساتھ ذاتیہ کا مفہوم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی معاذ اللہ منفک نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع نہیں ہوتی ہے، مشیت کے تحت نہیں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تب تو وہ صفت ہے. اور چنانچہ وجہ یہ چہرہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی یدین اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے، حیات اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے. بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بقیہ اور دیگر صفات فعلیہ اختیاریہ اور ایسے ہی تمام صفات ذاتیہ کے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس بات کے قائم حج کے مطابق اور بقیہ اور صفات کا انکار کرتے ہیں الی آخری. ایسا کچھ ہمارے یہاں نہیں ہے. سورہ رحمان والی آیت میں اللہ تعالی نے اپنی ذات کے لیے وجہ کو ثابت کیا ہے اور طریق آپ دیکھیں کہ یہاں پر وجہ کی نسبت رب کی طرف ہے اور پھر وجہ کی صفت ذو الجلال والاکرام لائی گئی. اس کا بھی اپنا ایک فائدہ اور وہ فائدہ یہ ہے، ہم مزید اس کی تشریح و توضیح کریں گے مخالفین پر رد کرتے ہوئے کہ مخالفین بسا اوقات اللہ جل وعلا کے لیے ثابت وجہ کا معنی بطور تعویل یہ بتاتے انہی میں سے کہتے ہیں اس سے ذات مراد ہے. لیکن سورہ رحمان کی یہ آیت کریمہ اور اس کا جو اسلوب ہے اور اس کا جو انداز ہے اور اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اس بات کی تردید کے لیے کافی ہے کہ وجہ کی تعویل یا وجہ کے معنی یا وجہ کی تفسیر ذات باری تعالی سے نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں وجہ رب کی طرف مضاف ہے. اگر ذات رب ہی کا معنی وجہ کا ہوتا اور ہو اگر بطور تناظر ہم یہ بات مانے تو یہاں گویا ذات کی نسبت ذات کی طرف اور ذات کی اضافت یعنی ذات کی طرف ہو رہی اور ایسا ابس کہلائے گا. لہذا ذات نہیں مراد ہے بلکہ اللہ جل وعلا کے لیے اس کی عظمت و جلال کے مطابق شایان شان ہے، وجہ اور چہرہ ہی مراد ہے. اسی لیے ذو الجلال والاکرام یہ جو لفظ یہاں قرآن پاک کے اندر وارد ہے یہ ہے ترکیب اور نحوی قاعدے کے لحاظ سے یہ رب جل وعلا کی یہاں صفت نہیں بلکہ رب کے وجہ کی صفت واقع ہے. اور اسی لیے ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اور تیرے رب کا جلال والا اور اکرام والا چہرہ باقی رہے گا. تو ذو الجلال والاکرام یہاں نعت ہے اور یہ نعت اس کا منعوت وجہ ہے نہ کہ رب ہے. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے اسی ایک ذاتی صفت ہے جو وجہ ہے جس کی ہم اردو ترجمانی کرتے ہوئے چہرہ کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو کیفیت کے قائل نہیں ہیں، نہ کیفا وغیرہ کے ذریعے سوال کرنے کے عادی ہیں، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اس کی عظمت اور اس کے جلال اور اس کی عظمت کے شایان شان ہے. ہم معاذ اللہ تمثیل و تشبیہ کی بات تو کرتے نہیں ہیں. ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رہے، معنی سورہ رحمان کی آیت کریمہ کے معنی و مطلب کے تعلق سے ایک نقطہ
میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک امام ہیں، امام عامر بن شراحیل الشعبی الکوفی، تابعی ہیں، مفسرین قرآن میں ان کا نام آتا ہے، محدث ہیں، فقیہ ہیں اور قاری قرآن بھی ہیں، قرأت میں ان کا اپنا مقام ہے۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کے متعلق کہا کہ کل من علیہا فان، اگر کوئی پڑھے تو یہاں پر اس کو رکنا نہیں چاہیے، ٹھہرنا نہیں چاہیے کہ بات بس یہی پوری ہوئی نہیں، یہاں تک کہ وہ بقیہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بھی پڑھ لے۔ اِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ فَلَا يَقْفُ وَلَا يَسْكُتْ حَتَّى يَقْرَأَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس میں انہوں نے نکتے کی بات یہ بتائی اور علمی عظیم ضروری اہم ترین بات یہ بتائی کہ کل من علیہ فان میں اشیاء دنیا، اشیاء کائنات کی فنا کا ذکر ہے، اور کسی بھی چیز کی تعریف، مدح و ثنا فنا کے ذریعہ نہیں ہوا ہوتی ہے کہ دنیا کی تمام تر چیزیں یہ فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں، ہاں تمہارے رب جل وعلا کا ذو الجلال والاکرام چہرہ یعنی اللہ جل وعلا باقی رہے گا۔ اور یوں آیت کریمہ کا اصل مفاد و مستفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مدح و ثنا پر متضمن اور مشتمل آیت کریمہ ہے۔ اور یہ بات اس کی تشریح کی جائے گی کہ کوئی سوال کرے کہ کیوں اللہ جل وعلا کی بقا کے لیے وجہ کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔ یہی بات آیت رحمان میں بھی ہے اور یہی بات آیت قصص میں بھی ہے کہ کل شیء حالک الا وجہہ، اور اس طرح سے دونوں ہی آیتوں کا اصل معنی و مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی مگر اللہ جل وعلا باقی رہے گا۔ بقا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن یہاں دونوں ہی آیتوں میں بقا کے ساتھ وجہ کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجہ یہ اشرف اور اعظم صفت ہے اللہ جل وعلا کی، وَلِذَلِكَ خُصَّ الْوَجْهُ بِالْبَقَاءِ لِتَشْرِيفِهِ وَتَعْظِيمِهِ۔ وجہ کو اسی لیے خصوصی طور پر ذکر کیا گیا کہ وہ باقی رہے گا اس کی عظمت کے پیش نظر، ورنہ معنی یقین کے ساتھ جانے اور مانے کہ اللہ جل وعلا کی بقا کا معنی ان دونوں ہی آیتوں کے اندر ہے۔ نصوص وجہ کی معطلہ نفی کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ معطلہ جو تعویلات کی باردہ مضمون تعویل اس وجہ کی یا اس آیت کریمہ کی جس میں وجہ رب جل وعلا کا ذکر ہے، اس کی تعویل متعدد معول معانی کے ذریعہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وجہ سے مراد جہت ہے، سمت ہے، طرف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وجہ سے مراد ثواب ہے، کوئی کہتا ہے وجہ سے مراد خود ذات ہے، جبکہ یہ بات یاد رہے کہ ان معطلہ و مؤولہ کی تعویلات والی یہ باتیں باطل ہیں اور
مردود ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نصوص کی کثرت اور سلف صالحین اور ائمہ مرضیین کی جو تفسیر ہے اور اس کا جو معنی انہوں نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کی صفت ذاتی کا ان آیتوں میں یا ان نصوص میں بیان ہے، اور یہ کثرت کے ساتھ نصوص کا وارد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وجہ سے مراد اللہ جل وعلا کا حقیقی چہرہ ہے، اور یہ بات ہم بار بار پچھلے دروس میں بیان کر آئے ہیں کہ مجاز والی بات یا تعویل والی بات یہ کتاب و سنت اور نصوص صفات کے اندر باطل ہیں۔ جہاں تک مجاز کی بات ہے تو عربی زبان میں، کتاب اللہ کی زبان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی کے اندر اس کا سرے سے کوئی گزر ہی نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ حقیقت ہی حقیقت ہے۔ اور رہی بات تعویل کی تو اس سلسلے میں بھی ہماری لفظی گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ تعویل کہ جس سے معانی کے اندر رد و بدل ہیر پھیر ہو، بلکہ نصوص کے ساتھ تلاؤ والی بات ہو، اور بلا وجہ اللہ جل وعلا نے جس چیز کو اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہے اس کے اندر ہم اپنے عقل و خرد سے خامخواہ کے لیے ایک معنی چھوڑ کر کے کوئی دوسرا معنی مراد لیں اور وہاں قرینے اور دنیا بھر کی تعلقات و ملابسات و منالسات کی بات کریں، اس کا کوئی صحیح معنی بالکل ہی سلف صالحین کے ہاں نہیں ہے۔ ہم اس صفت وجہ کے سلسلے میں مؤولین اور معطلین نفات صفات کی تردید مزید انداز میں اور دوسرے طریق سے بھی کل کے درس میں بیان کرتے ہوئے کریں گے۔ میں آخری جملہ پھر اپنا وہی دہرا رہا ہوں کہ یاد رہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس صفت وجہ کے بارے میں یہ ہے کہ الوجہ صفت حقیقیت للہ تعالی کما تلیق بعظمتہ وکبریائہ، لا نحرف ولا نعطل ولا نکیف ولا ننفذ۔